بلکہ 2 گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، جاپان میں بھی ہیں اور دبئی یو اے میں بھی گاڑیوں کا کام کر رہا ہوں۔ میری عمر 40 سال ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی الحمدللہ حیثیت کے مطابق دونوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح رکھ سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی جاپان میں ہوتے تھے، آج کل دبئی میں ہیں، اپنا گاڑیوں کا اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ خط لکھ رہے ہیں مجھے، السلام علیکم مولانا عادل محمود صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام فلاں ہے، میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں۔ میرا گھر سیالکوٹ کی اچھی سوسائٹی میں ہے، بلکہ 2 گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، جاپان میں بھی ہیں اور دبئی یو اے میں بھی گاڑیوں کا کام کر رہا ہوں۔ میری عمر 40 سال ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی الحمدللہ حیثیت کے مطابق دونوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح رکھ سکتا ہوں۔ سنت نبوی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کی عمر 20 سے 30 سال تک ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ پہلی بیوی پاکستان رہے گی اور دوسری کو اپنے ساتھ یو اے ای میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ پاکستان میں دونوں کو الگ الگ گھر ہوں گے۔ میری طرف سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی نہ پہلی بیوی کو کوئی شکایت ملے گی نہ دوسری بیوی کو شکایت ملے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو یہ وہاں پر یعنی دبئی میں رہتے ہوئے، جاپان میں رہتے ہوئے ان کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جی وہ حلال راستے کو، نیکی کے راستے کو، جنت کے راستے کو، حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے راستے کو اختیار فرماتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ یہ نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، اور اللہ کی قسم تقوی کا کام ہے۔ ایک سے زائد نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام کی سنت ہے، حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور یہ دیکھیں جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو میرا شوہر دوسرے ملکوں میں جا کر اور میرا ہی بن کر رہے، چاہے سال 2 سال 5 سال تک نہ آئے، بس مجھے ہی یاد کرتے رہے اور میرے ساتھ ہی نتی رہے اور میرے علاوہ اور کسی کو نہ دیکھے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کسی کو بھی نہ دیکھنے پائے، باقی حرام میں جو مرضی کرتا ہے وہ کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اس قسم کی حرکت کرتی ہیں خواتین اور اس قسم کے جذبات رکھتی ہیں، ان کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جی تعاون مت کرو، نیکی کے کام میں معاون بنو، نیکی کے کام میں معاون بنو۔ بہت ساری خواتین ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے شوہروں کو، ٹھیک ہے مجبوری ہے، وہ وہاں کمائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پاکستان میں ان کو وہ نہیں، ان کو روزی کا سلسلہ اللہ پاک نے ان کی روزی کا سلسلہ ان ملکوں میں، مختلف ملکوں میں بنا دیا ہے، تو وہاں رہتے ہوئے جب اس گھر کی پوری سہولیت، اب دیکھیں نا ان صاحب کی، جاپانی اور دبئی والے بھائی کی جی بھرپور نیت ہے کہ میں دونوں بیویوں کو الگ گھر بھی دوں گا اور اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ دونوں کی ہر قسم کی سہولیات کو پورا کروں گا۔ تو جب وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کا تعاون کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔